اللہ کے نبی مہر میں دینے کے لیے تو میرے پاس کوئی چیز نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں ما عندی شیء، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ، کچھ تلاش کرو، کچھ مل جائے تو لے کر آؤ. وہ صحابی گھر جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں ملا. آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما وجدت شیئا، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے گھر میں کچھ نہیں ملا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دینے کے لیے. گھر میں کچھ نہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کچھ نہ ہو اور شادی کا خیال. اللہ کے نبی نے دوبارہ بھیجا، جاؤ دوبارہ جاؤ. کہ اللہ کے رسول جب میں گھر میں دیکھ کے آیا ہوں کچھ نہیں ہے تو اب دوبارہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اس کو مہر میں. ارے کچھ تو دو گے. وہ صحابی گئے اور دوبارہ اپنے گھر جانے کے بعد لوہے کی انگوٹھی کو تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا بھی نہیں کہ لوہے کی انگوٹھی مل جائے. وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی، میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں دے سکتے ہو، بتاؤ پھر صحیح مہر میں دو گے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. کہنے لگا اللہ کے رسول ایک چیز ہے میرے پاس، اگر وہ مہر دینے میں کام آ جائے تو میں تیار ہوں. آپ نے کہا کیا؟ اب اس نے جو چیز بتائی اس کو سوچ کے آپ دنگ رہ جائیں گے. عندی ازار، اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک لنگی ہے، ایک لنگی ہے، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو پہن لیتا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو باندھ لیتا ہوں. یعنی نئی لنگی نہیں ہے، پرانی لنگی ہے، سوتے وقت میں پہن لیتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے وہی لنگی اس کو دے دے پرانی. کہا اللہ کے رسول اس کو اگر دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ اگر وہ لنگی میں نے اس کو دے دی تو میں کیا پہنوں گا؟ ایک کام کرتے ہیں، اس لنگی کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، بیچ سے پھاڑ دیتے ہیں، آدھی لنگی اس کو دے دیتا ہوں اور آدھا میں رکھ لیتا ہوں. آپ نے کہا آدھی لنگی میں اس کا کیا ہوگا؟ اور آدھی لنگی کا تیرے بھی کوئی کام کی نہیں رہے گی. اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی کام کی نہیں رہے گی، لیکن کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی. میں کہیں بچھا لوں گا، بیٹھ تو جاؤں گا، سستا تو لوں گا. پہننے کے لائق نہ رہے گی تو کیا ہوا؟ کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام میں تو آ جائے گی، لیکن میں پوری لنگی نہیں دے سکتا، آدھی دوں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر تو ہی رکھ لے. آدھی جب اس کے کسی کام کی نہیں ہے اور آدھی تیرے بھی کسی کام کی نہیں ہے، دینا ہو تو پوری لنگی دو. کہنے لگا پوری تو نہیں دے سکتا. غور کرو، ایک پرانی لنگی بھی نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے، اور شادی کرا اللہ کے رسول میری کر دیجئے، اس کے ساتھ میری کرا دیجئے. اب اللہ کے نبی نے صحابی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اب اس نے گنانا شروع کر دیا. اے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ حاقہ یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ نبا یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ دہر یاد، مجھے سورہ قیامہ یاد. ایک ایک کر کے سورتیں گنانے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول مجھے یہ صورتیں یاد ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ صورتیں تو اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کرا دے گا؟ کیا یہی صورتیں تو اس عورت کو جو تیری بیوی بننے جا رہی ہے کیا تو اس کو یاد کرا دے گا؟ کہنے لگا ہاں. آپ نے اس عورت سے پوچھا کیا اے خاتون تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال دینے کو کچھ نہیں ہے؟
لیکن قرآن کی اتنی صورتیں اس کو یاد ہیں. اگر میں انہی صورتوں کو مہر بنا دوں اور تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے تو کیا تو اسی کو مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی کو تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی کو تو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے منظور ہے اے اللہ کے نبی، میرا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیجئے اور یہ مجھے قرآن کی صورتیں یاد کرا دے، یہی میرا مہر ہو جائے گا. تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس آدمی کا نکاح پڑھایا، اس عورت کے خدا ولی بن گئے اور اس کا نکاح کرا کر اس عورت کو وہیں رخصت کر دیا. یہ سادگی ہے اسلام کے اندر، یہ سنجیدگی ہے اسلام کے اندر. نہ بارات کا پتہ، نہ مہندی کا پتہ، نہ ابٹنے کا پتہ، نہ 400 500 آدمیوں کی 200 300 آدمیوں کی بارات کا ٹھکانہ. میرے بھائیوں، وہیں بیٹھے بیٹھے معاملہ حل ہو گیا اور نکاح کر دیا گیا اور رخصتی بھی ہو گئی. نہ لڑکے کو جہیز لینا پڑا، نہ لڑکی کو جہیز دینا پڑا. یہ ہے اسلام کی سنجیدگی، یہ ہے اسلام کی سادگی. اسی لیے نکاح پر زور دیا ہے اسلام نے کہ غریبی حائل نہ ہو اور رکاوٹ نہ بنے. کسی غریب کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ غریبی کی وجہ سے میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے. کسی غریب لڑکی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میرے ماں باپ کے پاس مال نہیں جس کی وجہ سے ہم شادی نہیں کر رہے ہیں. غور کرو، اس لڑکی کا تو باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا نکاح ہوا اور ولی اللہ کے رسول بن گئے، لیکن نکاح ہوا. میرے بھائیوں، اسلام میں ہر لڑکی کو نکاح کی اجازت ہے. صرف مال مت دیکھیے، دولت مت دیکھیے. معاشرے میں شادی کو اتنا آسان کریے، نکاح کو اتنا آسان کریے کہ کوئی بھی کنوارا لڑکا اور کوئی بھی کنواری لڑکی باقی نہ رہ جائے. یہی سماج کو پاک اور صاف رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے. عمریں بڑھانا، 30 سال کی عمر تک پہنچ کر شادیاں نہ کرنا، میرے بھائیوں، معاشرے کو ڈینجر پوزیشن میں چھوڑنے کے مترادف ہے. یاد رکھنا، سماج میں جو لوگ 28 30 سال کے اور شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، برا مت مانیے گا. سماج کے لوگوں کو خطرہ محسوس ہونا چاہیے ایسے لوگوں سے، اور ایسی لڑکیوں سے بھی خطرہ محسوس ہونا چاہیے جو 25 30 سال کی ہو گئی اور ابھی تک نکاح نہیں کر رہے ہیں. ان کی ذمہ داری بنتی ہے سماج کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر کہ وہ نکاح کرائیں. میرے بھائیوں، میں ایک 26 پر بیٹھا تھا اور تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا. 2 منٹ کے بعد کافی ہے، آپ لوگ بھی یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، پنڈال بھی اب خالی ہوتا ہے، کیونکہ اتنی رات تک اب کوئی بیٹھتا نہیں اور سنتا نہیں ہے. میں 15 منٹ کے لیے آپ کو وقت دیتا ہوں اسٹیج پر بیٹھ کر، یعنی تقریباً 3 بج جائے گا، 3:15 تک، 3:10 تک میں بیٹھوں گا. اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ادارے کے لیے آپ کو جو تعاون کرنا ہے میرے ہاتھ پر بھی آپ کرتے جائیں.